اس نظم کا نام ہے 89۔ سورہ مزمل ان اٹس فلائٹ ان دا اسکائی لائک اے کائٹ unraveling in depth of night reality of actually what is bright۔ اس نظم کا نام ہے 89۔ اس کا پہلا سٹینزے میں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں رات کو سورہ مزمل پڑھتا ہوں تو میں اس کو آسمان کی طرف پرواز کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس پتنگ کی طرح جو کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے اور کیا کر رہی ہے، انریولنگ ان ڈیپتھ آف نائٹ، یعنی کہ رات کی تاریکی میں وہ میرے سامنے آشکارا کر رہی ہے۔ اور کیا آشکارا کر رہی ہے؟ ریئلٹی آف ایکچولی واٹ از برائٹ۔ وہ میرے سامنے اس حقیقت کو آشکارا کر رہی ہے کہ اصل میں اصل کامیابی کیا ہے، اصل روشنی کیا ہے، یعنی کہ رات کی گھپ اندھیروں میں وہ میرے سامنے اصل روشنی کی حقیقت کو آشکارا کر رہی ہے۔ اور وہ کون کر رہی ہے؟ وہ سورہ مزمل کر رہی ہے۔ لاجک اسٹل باگلنگ دا مائنڈ، جو عقل ہے وہ ابھی بھی میرے دماغ کو ڈسٹرب کر رہی ہے۔ ہاؤ وائن لیفٹ دا بائنڈ، کہ اس کی روح کیسے پرواز کر گئی جسم سے۔ نالج از انیبل ٹو فائنڈ، جو میرا دنیاوی علم ہے وہ مجھے اس کا جواب بتانے میں قاصر ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ہولی کی انویلز دا رائم، جو قرآن شریف ہے وہ میری مدد کو آتا ہے اور وہ میرے سامنے اس حقیقت کو آشکارا کرتا ہے۔ ہینڈ اٹ اوور ٹو 89، اور مجھے سورہ نمبر 89 جو کہ سورۃ الفجر ہے اس کو ہینڈ اوور کر دیتا ہے۔ ٹو ٹیل ویئر وینٹ دا وائن، یہ بتانے کے لیے کہ روح کہاں گئی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وین ٹو یا ایتھا النفس المطمئنہ اٹ الائنس، جب کوئی بخشی ہوئی روح کا وہ کانسیپٹ جس کا ذکر سورہ فجر میں اس آیت کے شکل میں ہوا ہے، کوئی بھی شخص اپنے آپ کو اس کے ساتھ الائن کرتا ہے، جوڑ لیتا ہے، لائک ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو پھر اس کی روح ایسے ہی پرواز کرتی ہے جیسے سورہ فجر کی آخری آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ تو جب کوئی بھی نیک روح اپنے آپ کو روحانیت کے اس مرتبہ پر فائز کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ انسان کی اصل حقیقت ہے، اور جب وہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے تو وہ ابدی چمک حاصل کر لیتا ہے۔ کپ اسٹل فریش لائک اے فیری ٹیل، اب کیا ہے، وہ جو بخشی ہوئی روح ہے اس کی جو باڈی ہے نیچے قبر کے نیچے، وہ بھی بالکل ایسے فریش ہے جیسے کہ بندہ فیری ٹیلز میں سنتا ہے۔ پوسٹ باتھ فرام وائن آن بیل، وہ جو بخشی روح ہے وائن آن بیل ہے، جس کو اجازت ہے کہ وہ جنت سے اپنی باڈی کی طرف سفر کر سکتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ آ کر اس کو غسل دیتی ہے، غسل دائمی دیتی ہے، اور وہ ایسا غسل ہے جس سے ایک خاص خوشبو پھوٹتی ہے۔ اور وہ خوشبو کیا ہے؟ سینٹ اسینٹس ٹو اسکیپ دا نیل، وہ جو خوشبو ہے وہ اس تابوت میں جس کے اندر وہ اس کی جو ظاہر جسم ہے وہ دفن ہے، وہ اس کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ اور اس کی منزل کیا ہوتی ہے؟ مائی نوز ڈیسٹینیشن ٹو وچ اٹ سیلس، اور اس کی منزل وہ میرا ناک ہے جس کی طرف یہ سفر کرتی ہے۔ اینجلز واچ اینڈ لفٹ دا ویل، اب جو فرشتے کافی دیر سے ساری چیز دیکھ رہے ہیں وہ اس پردے کو اٹھاتے ہیں، اسٹن ٹو سی دا ہولی میل، لیکن وہ ایک ہولی میل ریسیو کرتے ہیں اور اس کو پڑھنے کے بعد وہ خود ہکا بکا رہ جاتے ہیں۔ اس میں لکھا کیا ہوتا ہے؟ اس میں لکھا ہوتا ہے دس مین کین نیور فیل، یہ انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اور یہ انسان کون ہے؟ یہ وہ انسان ہے جو کہ
اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے یہ وہ انسان ہے کہ جو اپنے غم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اس کی دی ہوئی کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی بیگم کی روح تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ جو اللہ کی طرف سے پیغام فرشتوں کو ہی آتا ہے کہ یہ انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اور کس چیز میں ناکام نہیں ہو سکتا؟ ٹو ریچ ہر سول تھرو اسپرچل ریل، اس کی روح کو قرآن شریف کی تلاوت کے ذریعے اپنے جو یہ غم اس کے سپرد کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے، تو اس لے میں تیرتا ہوا یہ شخص اپنی بیگم کی روح تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو فرشتوں کے سامنے جب آشکارا ہوتی ہے تو وہ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔